الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم عزیز بزرگوں دوستو، دنیا میں انسان اپنی زندگی کے چند سال، چند مہینے، چند دن، چند گھڑیاں لے کر آتا ہے اور جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو اپنے پیدا کرنے والے پالنہار مالک کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کو رب خدا کے دربار میں پہنچنے کے لیے کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام ہے جو انسان کو موت کا مزہ چکھا کر اپنے دربار میں حاضر کر دیتے ہیں، اور اس سے کوئی نہیں بچا، نہ انبیاء بچے، نہ بزرگان دین بچے، نہ بادشاہ بچے، نہ غریب اور نہ فقیر۔ سب کو اپنے وقت کے اوپر جانا پڑا اور جاتے رہتے ہیں اور جاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ کے یہاں پہنچنے کے بعد انسانوں کے ساتھ جو معاملہ پیش کیا جاوے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری دنیا کے انسانوں کو پیغام دیا ہے کہ تم یہ مت سمجھیو کہ تم کو دنیا میں کچھ سالوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے یوں ہی کھیل کود کے لیے پیدا کیا تھا، کھا پی کر مر جانے کے لیے پیدا کیا تھا۔ یہ تم اگر سمجھتے ہو تو تمہارا گمان غلط ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ بندوں کا یہ گمان ہے کہ ہم کو محض کھیل کود کے لیے، کھانے پینے کے لیے پیدا کیا ہے اور ہم اللہ کے دربار کی طرف واپس نہیں لوٹائے جائیں گے۔ سب کو لوٹ کر وہیں جانا ہے۔ وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ شانوں کے دربار میں کسی کی سفارش، کسی کا حسب نسب اور کسی کا خاندان جو ہے کارگر نہیں ہوگا۔ وہاں آدمی کی نجات کے لیے اللہ نے جو شرط لگائی ہے وہ شرط اگر آدمی کے پاس ہے تو کام بنے گا، نہیں ہے تو نسب دھرا رہ جائے گا، مالداری بادشاہت دھری رہ جائے گی اور خدا کا فیصلہ غالب ہو جائے گا۔ ایمان پہلے دیکھا جائے گا، اور ایمان اگر ہے تو ایمان کے اوصاف دیکھے جائیں گے۔ زندگی گزارنے میں اللہ سے محبت کتنی تھی، اللہ کا خوف کتنا تھا، اچھے کام کتنے کیے، برے کاموں سے کتنے بچے، یہ ساری باتیں دیکھی جاوے گی۔ اگر انسان اس میں پورا اتر گیا تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہے، اور اگر اس میں پھنس گیا تو معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے۔ قیامت کے میدان میں اللہ تعالی شانہ آدمی کے ان اعمال کا دفتر جو دنیا میں کیے تھے موت کے وقت بند کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کے کندھے پر 2 فرشتے مقرر کیے ہیں جو فجر میں آتے ہیں، عصر میں چلے جاتے ہیں، جو عصر میں آتے ہیں وہ فجر میں چلے جاتے ہیں۔ ان کا کام بندوں کے اعمال کا ریکارڈ تیار کرنا ہے۔ نیکی کرے تو نیکی لکھ لو، برائی کرے تو برائی کو اتنی لکھو جتنی کی ہے، لیکن اس کا بھی انتظار کرو۔ نیکی کا ارادہ کرتے ہی ثواب لکھو، اور ہو جانے کے بعد تو پکی لکھ لو، لیکن اگر گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو ارادہ مت لکھو جب تک کہ وہ گناہ نہ کریں۔ اور گناہ کرنے کے بعد بھی فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے کہ توقف کرو، انتظار کرو، شاید توبہ کر لیں۔ اگر توبہ کر لے گا تو اس کا گناہ نہیں لکھا جاوے گا، لیکن انتظار کے بعد بھی آدمی اگر کیے گناہ پر توبہ نہیں کرتا تو پھر فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ جو گناہ جتنا کیا اتنا لکھ لو، زیادہ نہیں۔ یہ سلسلہ موت تک جاری رہتا ہے، کبھی اس میں اسٹرائک نہیں، کبھی چھٹی نہیں، اور وہ دفتر ایسا مضبوط دفتر ہے کہ اس میں سے کوئی چیز ڈیلیٹ نہیں ہوگی۔ البتہ کچھ نیکیاں جو ہے وہ مٹ جاوے گی، ڈیلیٹ ہو جاوے گی،
جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے میدان میں جب انسان کو اس کا نامہ عمل کھول کے دے دیا جاوے گا تو اس پر وہ نظر ڈالنے کے بعد کہے گا پروردگار میں نے فلاں فلاں جگہ پر فلاں وقت میں یہ نیکی کی تھی، یہ اس میں درج نہیں ہے، اس میں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ تو کرامن کاتبین کو غلطی نہیں ہے، خدا کا نظام بڑا مضبوط ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جواب دیا جاوے گا کہ بھئی تمہاری وہ نیکی تو لکھی گئی تھی، لیکن جب تم نے کسی کی غیبت کی تو غیبت کی وجہ سے اس نیکی کو ہم نے مٹا دیا۔ لو، اس کی مثال تو یہ ہو گئی جیسے آپ تھیلی میں غلہ بھریں یا کوئی چیز بھر لیں اور اس کے نیچے کوئی سوراخ لگا دیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ چلتے رہیں گے اور تھیلی میں سے سوراخ میں سے وہ چیز گرتی جاوے گی اور کچھ عرصے کے بعد وہ خالی ہو جاوے گی۔ تو نیکیاں کرنا جو ہے یہ تو انسان کے بس میں ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری بات جو یہ ہے کہ انسان نیکی کرے اور اس کو محفوظ کر لے۔ اگر آدمی گناہ کر لیتا ہے تو گناہ کے بارے میں رب کریم کا کیا فضل و کرم ہے کہ اگر کسی سے چوک ہو گئی، خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا تو آدمی کوئی نیک کام کرے گا تو نیک کام کی برکت سے اس کا گناہ مٹا دیا جائے گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ آدمی کو صرف نفسانی خواہشات کا پتلا نہیں بننا چاہیے، آدمی کو ہر وقت کھانے پینے کے چکر میں نہیں رہنا چاہیے، آدمی کی سوچ وچار میں دنیا کے نقشے اور پلاننگ ہر وقت سوار نہیں رہنے چاہیے، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ عبرت کی نگاہ پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، عقل کے ذریعے سے وہ ان ساری باتوں کو سوچ سکتا ہے اور اس کا جواب قرآن حدیث سے معلوم کر سکتا ہے۔ وہ جبکہ کافروں کو اتنی عقل اللہ نے دی ہے کہ وہ کافر بھی جب سمجھ میں کوئی بات آتی ہے کہ بھائی کوئی اچھی بات کرنے والا دنیا میں آیا ہے تو اس کی تحقیق کرو۔ جیسے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کفر پھیلا ہوا تھا مکے مدینے کے آس پاس میں، کچھ لوگ ایمان لا رہے تھے، تو قبیلے کے ایک سردار کو اطلاع ملی کہ مکے میں ایک صاحب پیدا ہوئے ہیں اور جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے تحقیق کے لیے 2 سمجھدار قسم کے انسانوں کو آپ کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور تحقیق کر کے آؤ کہ وہ کون ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ تو وہ 2 آدمی ان کے سردار کے کہنے پر مکہ میں آئے اور ہمارے پیارے آقا سے ملاقات کی۔ تو ملاقات کے بعد ان لوگوں نے 2 ہی بات پوچھی، ما انت وما انت، آپ کون ہیں اور کہاں سے ہیں یا کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ اور کیوں ہے؟ تو کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو ان لوگوں نے پوچھا آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ تو قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی جو ہمارے خطبے میں ہر جگہ ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یہ ہمارے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، یہ آیت نازل ہوئی۔ چونکہ وہ ایمان میں نہیں تھے لیکن اہل عرب تھے، عربی زبان کو سمجھنے میں بڑے ماہر تھے، تو آپ سے چند مرتبہ پڑھوائی گئی اور اس کو یاد کر لی، اور یاد کرنے کے بعد وہ اپنے سردار کے پاس گئے اور جا کر جواب دیا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے اور اللہ کے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کی تعلیمات میں انہوں نے یہ آیت بتائی ہے۔ تو سردار نے کہا کہ یہ آدمی اپنی بات میں سچا ہے، یہ اللہ کی طرف سے سچا پیغمبر ہے، اس کی بات قبول کر لو، اسی میں فائدہ ہے۔ اس زمانے کے کافر عربی زبان جاننے کی وجہ سے اس کو سمجھ گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمارے دور کے مسلمانوں میں اگر ہم
یہ ہندوستانی ہیں، ہماری مادری زبان اگر عربی نہیں ہے تو عربی سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے مدارس ہیں، مکاتب ہیں، اور اگر اتنا بھی نہیں ہے تو ہمارے سامنے قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمہ موجود ہے، اور اس کو یقیناً آدمی کو اپنی نجات کے لیے پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، لیکن بے فکری ہے۔ اور بے فکری کی وجہ جو ہے یہ خوف خدا اور قیامت کے منظر کو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور حدیث میں جو بڑا ہیبت نہ کھینچا ہے وہ ہمارے کانوں میں گونجتا نہیں، ہمارے کان اس سے آشنا نہیں ہے، اور ہم اس کو دلچسپی سے سنتے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں اس کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ مزے کے ساتھ کہہ لگا رہے ہیں، مزے کے ساتھ کھا پی رہے ہیں، مزے کے ساتھ اپنے نفس کے چونچلے پورے کر رہے ہیں۔ تو ذرا سا یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جن کے اوپر اللہ نے عدول کی مہر لگائی کہ یہ سارے صحابہ عدول ہیں، یہ برابر سرابر زندگی گزارنے والے ہیں، حد میں رہ کر زندگی گزارنے والے ہیں، یہ اچھے کام کرنے والے ہیں، اور اپنے آس پاس میں یتامہ اور غریبوں کو اور مسکینوں کو اور رشتہ داروں کو کھلانے والے لوگ ہیں، یہ گندی باتوں سے دور ہیں، گناہوں کی باتوں سے دور ہیں، بغاوت نہیں کرتے۔ تو صحابہ کے بارے میں یہ ساری باتیں جو قرآن اور حدیث میں بتائی گئی ہیں، تو کیا ان کو کسی نے باندھ کر مار کے یہ کہنے پر مجبور کیا تھا؟ نہ، صرف اور صرف ان کو خوف خدا نے اس بات پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ حضرات ہمیشہ ان باتوں کو سامنے رکھتے تھے۔ ایک بزرگ بہت زیادہ رو رہے تھے، جب بھی دیکھو رو رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ اتنا زیادہ رونے کی کیا بات ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو فرمانے لگے میں اس بات سے روتا ہوں کہ قیامت کے میدان میں اللہ تعالی شانہ میرا نامہ اعمال کھول کر مجھے دکھاویں گے، تو اس وقت میں میرے گھر والے ہوں گے، میرے دوست برادر ہوں گے، اور ساری دنیا کے انسان جمع ہوں گے، تو اس وقت میں میری کتنی رسوائی ہوگی، کتنی فضیحت ہوگی۔ اس بات نے، اس خوف نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا ہے۔ سنو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے میدان میں یہ اختیار دے دے کہ یا تو تمہارے نامہ اعمال کا حساب کر لیا جائے، اور حساب کرنے کے بعد تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے، یا اگر تم چاہو تو تم کو مٹی بنا دیا جائے تاکہ جنت اور جہنم کا مسئلہ ہی ختم ہو، بتاؤ کیا پسند کرتے ہو؟ اگر اللہ کی طرف سے مجھے یہ پوچھا جائے تو میں یہ کہوں گا کہ مولا کریم مجھے مٹی بنا دینا تاکہ مجھے جنت اور جہنم میں جانا ہی نہ پڑے۔ یہ حسرت تو کافروں کے لیے بتائی ہے قرآن میں، وَيَقُولُ الْكَافِرُ یا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کافر لوگ جہنم کو دہکتی ہوئی دیکھیں گے اور فرشتوں کی مار دھاڑ اور پکڑ دیکھیں گے اور بڑا ہیبت ناک منظر دیکھیں گے، تو وہ کہیں گے کاش کہ ہم کو آج کے دن مٹی بنا دیا جاتا کہ ہم کو عذاب کا منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ ہے کافروں کے لیے دھمکی، لیکن صحابہ اہل ایمان ہونے کے بعد اور پکے مضبوط ایمان والے ہونے کے بعد بھی ان آیتوں کو اپنے اوپر چسپاں کرتے تھے کہ یہ ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور بڑی بے بسی میں اور بڑے خوف زدہ اور بہت ہی رنجیدہ، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھ کر پوچھا جبرائیل کیوں اتنے پریشان ہو؟ تو سیدھے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑا اور رو کر دعا کرنے لگے۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا جبرائیل اتنی ہیبت تم پر طاری کیوں ہے؟ جبرائیل کون ہے معلوم ہے؟ یہ وہ فرشتہ ہے کہ اس کا ایک پر اگر کھولا جائے تو مشرق میں پہنچ جاویں اور ایک مغرب میں پہنچ جاویں، اور ساری دنیا کو اپنے پر اٹھا کر اونچا کر دے۔ اتنی طاقت والا فرشتہ سارے فرشتوں کا سردار ہے اور وحی لانے پر مامور ہے۔
اتنے مقرب فرشتے کا حال. تو جبریل امین علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے ہم فرشتوں نے عزازیل کو، جس کو آج ابلیس اور شیطان کہا جاتا ہے، یہ کسی زمانے میں جنت میں تھا تو یہ فرشتوں کا سردار بنا ہوا تھا اور جنت کی نعمتیں کھا کر مزے کر رہا تھا. لیکن جب اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا اور آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل اور ملعون بنا کر اپنے در سے باہر نکال دیا، اور اس کا نام جو عزازیل تھا، فرشتوں کا سردار، وہ نام بدل دیا اور اس کا نام اللہ نے ابلیس کر دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے ہم نے عزازیل کو، ابلیس کو اللہ کے دربار سے پھٹکار پڑنے کے بعد نکالا گیا ہے، تو وہ منظر دیکھنے کے بعد ہیبت طاری ہو گئی ہے کہ اتنے بڑے اونچے مرتبے کے عزازیل کو، جو جنتیوں کا سردار تھا، اس کو نافرمانی کی بنا پر جنت سے نکال دیا ملعون بنا کر. تو مجھے یہ خوف ہے کہ اے اللہ، کہیں ہماری غلطی سے ہمارا یہ حال نہ ہو جائے کہ ہمارا نام جبریل سے بدل کر دوسرا ہو جائے اور ہم تیری بارگاہ سے مردود کر دیے جائیں. اس ہیبت نے مجھے اس طرح سے خوف زدہ بنا دیا ہے. پھر جبریل علیہ السلام نے قیامت کا وہ ہولناک منظر سنایا کہ ایسا ایسا ہوگا، نامہ عمل کھولا جاوے گا تو شوہر کا بیوی کے سامنے، بیٹے کا باپ کے سامنے، دوست کا دوست کے سامنے، استاد کا شاگرد کے سامنے، یعنی سارے لوگ ہوں گے. اس وقت میں اگر وہ نامہ اعمال کھولا جاوے گا اور کوتاہیاں اور غلطیاں سامنے آوے گی تو کتنی رسوائی ہوگی. تو رسول پاک علیہ السلام افسوس کے مارے رونے لگے، جبرائیل بھی رونے لگے. تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا میرے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں کر دیے؟ مجھے پیغمبر نہیں بنایا؟ مجھے معصوم نہیں بنایا؟ فرمایا ہاں بنایا ہے، ضرور بنایا ہے، لیکن قیامت کا ہولناک منظر ایسا ہوگا. تو یہ ساری باتیں صحابہ نے آپ سے روبرو سنی، بیٹھ کر مجلس میں سنی، تو امہات المومنین میں یہ خوف پیدا ہو گیا. صحابہ میں حضرت عمر جیسا پروفر والا صحابی، جلیل القدر صحابی، جس کے خوف کی اور روب کی حالت یہ تھی کہ 1 میل تک ان کا روب جایا کرتا تھا. بڑے بڑے پروفر کرار لوگ جو ہیں ان کو دیکھ کر نگاہیں نیچی کر لیا کرتے تھے. لیکن خوف کا یہ عالم تھا کہ رات میں اگر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو قرآن کی وہ آیت زبان پر چڑھ گئی، اذهبتم طیباتکم فی الحیات الدنیا واستعتم بها. یہ کافروں کے لیے ہے. کافروں کو قیامت کے میدان میں حق تعالی شانہ فرماوے گا کہ اے کافروں، اے منکروں، اے نافرمانوں، تم لوگوں نے دنیا میں اپنی مقدر کی مزہ اڑا لی، اپنی مرغوب اور پسندیدہ چیزوں کو کھا پی کر مزہ پورا کر لیا اور تم نے اس سے پورا فائدہ اٹھا لیا. اب تم یہاں مزہ چکھو عذاب کا، اس لیے کہ تم نے ہماری نعمتیں کھائی، لذتیں اڑائی، مزے کرتے رہے اور ہماری نافرمانیاں کی ہیں، اب ہمارے عذاب کو چکھو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو پڑھ کر اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی. حالانکہ یہ آیت کافروں کی دھمکی کے بارے میں، لیکن صحابہ کو اپنے اوپر اتنا خوف تھا. کبھی ہم لوگ بھی بیٹھ کر سوچا کریں کہ پروردگار عالم نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور جس تیاری کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، چند سالوں کے لیے، تھوڑے زمانے کے لیے، تو ہمارا وقت جو ہے کہاں پھنس رہا ہے، کہاں لگ رہا ہے، کون سے کام ہو رہے کون سے نہیں ہو رہے. ذرا جائزہ لینا چاہیے اور اس کے بعد اپنے آپ کو کچھ سمجھداری کے ساتھ زندگی گزارنے پر کھڑا کرنا چاہیے، کھڑا کرنا چاہیے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
ایک عورت ہے لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیگم ہے، چہیتی پیاری بیوی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ وہ بھی رات میں نماز میں کھڑی ہو جاتی تو قرآن کی کوئی ایک آیت ذہن میں آ جاتی تو اسی کو لے کر صبح ہو جاتی۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَحْتَسِبُونَ کہ قیامت کے میدان میں آدمیوں کے سامنے وہ کارنامے کھل کے آ جائیں گے سامنے جن کا ان کو دنیا میں گمان نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوگا، ایسے حالات کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ اس بات کو قرآن پاک کی آیت کو سوچ کر نماز میں رویا کرتی تھی۔ آج میرے دوستو بزرگوں ہماری یہ کیفیت نہیں ہے، اللہ ہمیں نصیب کر دیں، اس لیے کہ خوف خدا کے وجہ سے اگر کوئی آدمی ایمان کی حالت میں رویا بھی ہے اور اعمال کچھ بھی نہیں ہے تو شاید سب سے آخر میں اللہ تعالی شانہ اس ایک آنسو کے ٹپکنے پر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا، لیکن بعد میں جیسے کتابوں میں آتا ہے کہ جہنمیوں کو چھانٹ چھانٹ کر ایمان کی وجہ سے جہنم سے نجات دی جاوے گی، نکالا جاوے گا، رفتے رفتے ایک آدمی ایسا مل جاوے گا جس کے نامہ اعمال میں ایمان ہوگا، کمزور اعمال نہیں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی باہر نکال دیں گے۔ اس سے پوچھے گا کوئی عمل یاد ہے تو وہ کہے گا مولا کچھ یاد نہیں ہے، صرف ایک بات یاد ہے کہ ایک مرتبہ مجھے تیری عظمت نے، تیری بڑائی نے اور تیری کبریائی اور خدائی نے مجھے ڈرا دیا تھا اور میں لرز کے رونے لگا تھا، اور رونے کا ایک آنسو جو ٹپکا اس سے میری پلک جو ہے وہ بھیگ گئی تھی۔ ایک مرتبہ کا یہ عمل مجھے یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ شانو فرماوے گا جا، میرے خوف کی وجہ سے کبھی ایک بار رویا ہے اور تیری پلک بھیگ گئی ہے تو ہم تجھے معاف کر دیتے ہیں، چلا جا جنت میں۔ آخر میں دنیا کے دکھڑے بیان کر کے تو رونے والے ایک نہیں سینکڑوں مل جائیں گے، سینکڑوں مل جائیں گے۔ بھائی میرے تو بیٹے نہیں ہیں، میرے بیٹے ہیں تو میرے قابو سے باہر ہیں، میرا کاروبار نہیں ہے، میرا قرضہ ہے، میرے یہاں فلاں فلاں بیمار ہیں، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا وہ مسئلہ ہے۔ دنیا کے دکھڑے بیان کر کے رونے والے سینکڑوں نہیں ہزاروں مل جائیں گے، لیکن کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی تو مل جائے جو یوں کہے کہ میرے پاس اگر سے دنیا کی نعمت کما حقہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے میرا جسم تندرست بنایا ہے، اللہ نے مجھے ایمان دیا ہے، اللہ نے میرے مقدر کا گھر بار اعلی اولاد دی ہیں، روزی روٹی دی ہے اللہ پاک نے مجھے، تو اللہ تعالی شانہ مجھے توفیق دے دیں کہ میں اس کو راضی کرنے والے کچھ کام مرنے سے پہلے جمع کر لوں۔ وہ نہیں ہو رہے ہیں، اس میں کوتاہیاں ہیں، اس میں سستیاں ہو رہی ہیں، اس میں میری بڑی غفلت ہے، میں اللہ کے دربار میں بڑا مجرم ہوں۔ کوئی آدمی یہ اقرار کرنے کے بعد اگر ذرا سا جھٹکا کھا لیتا ہے یا ایک آدھ دو آنسو ٹپک جاتے ہیں، قسم پروردگار کی یہ بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے۔ کیا کیا جائے؟ یہ تو جسمانی عمل ہے اور اندر کی کیفیت کا ایک عمل ہے کہ آدمی خوف خدا سے لرز جائیں، بے قابو ہو جائیں اور آنکھوں سے آنسو ٹپکے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کو گناہوں سے صاف کر دیتے ہیں اور اللہ اس کو اپنا تقرب نصیب کر دیتے ہیں۔ لیکن ایسی کیفیتیں شاید زیادہ تر ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو فرائض اسلام کو کما حقہ ادا کرتے ہیں۔ فرائض اسلام میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حلال کمائی ہے، سود سے بچاؤ ہے، جھوٹ غیبت اور تکبری سے دور رہنا ہے، یہ بڑے بڑے امور ہیں جو ہر مسلمان سے مطلوب ہے۔ اگر یہ فرائض آدمی اپنے انداز سے کرتا رہتا ہے، کوتاہی پر روتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل کو اپنی ہیبت سے، اپنے خوف سے، اپنی امیدوں سے، اپنی محبت سے جو خوبیاں مومن کی درکار ہیں اس سے اللہ اس کے دل کو بھر دیتے ہیں۔
لیکن کس کس بات پر روئیں کہ ہمارا تو نمازوں کا حال بھی ٹوٹا پھوٹا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کیسی نمازیں ہماری. اور نماز سے پہلے جو ظاہری پاکی، اس میں غسل جنابت سے پاک ہونا، وضو کرنا مکمل تاکہ نماز ہماری صحیح ہو جائے، اس لیے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہے. سمجھے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ابھی تک تو ہمارا وضو بھی ہم صحیح نہیں کر سکے ہیں، تو پھر نماز میں جان کب پڑے گی بھائی؟ ابتدا سے جو کام شروع سے اچھا ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے آگے جا کر وہ کام کامل و اکمل بن جاتا ہے، لیکن بنیاد ہی خطرے میں اور گڑبڑ میں ہے تو کیا ہوگا؟ جیسے ہمارے بہت سارے بھائی وضو کرتے ہیں تو وضو کے دوران اتنے غفلت میں پتہ نہیں کہاں کہاں دماغ گھومتا ہے یا باتیں کرتے رہتے ہیں، تو وہ جو اعضاء فرض ہیں دھونے میں اس میں بھی کوتاہیاں ہو رہی ہیں. چہرے کو سر کے بالوں سے ٹھڈی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، کان کو کونیوں سمیت، پاؤں کو ٹخنوں سمیت کوئی جگہ خشک نہ رہے. تو یہ ساری باتیں بہت فکر کے ساتھ انجام دینے سے بنتی ہے بھائی. بعض لوگ بیچارے مزدور قسم کے ہوتے ہیں، بعض لوگ دوسرے ایسے کام کرتے ہیں کہ ان کے بدن کو دھونے کے لیے تھوڑا سا احتیاط کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا زور لگانا پڑتا ہے. یہ کلر کام کرنے والے ناخن میں کلر بھر جاتا ہے، لافی بھر جاتی ہے، یا اور کوئی میل کچل بھر جاتا ہے تو اس کو نکالنا ضروری ہے، جو لگا ہے اس کو کھرچنا ضروری ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو کتابوں میں لکھے ہیں، اگر نہیں معلوم ہے تو علماء سے پوچھ لیا جائے تاکہ کم سے کم وضو صحیح ہو جائے تو نماز تو صحیح ہو جائے، اور اللہ کے سامنے ہماری کچھ ٹوٹی پھوٹی نماز نکل آئیں. اور ہو سکتا ہے پروردگار عالم یہ کہہ دے کہ فتنے فساد کے دور میں جب لوگ اپنی لنکرانیوں میں اور اپنی نفسانی خواہشات میں مبتلا تھے، ایسے وقت میں تو نے اپنا وقت قربان کرنے کے بعد میرے دربار میں حاضری دی، جا ہم تجھے معاف کر دیتے ہیں تو ہمارا کام ہو جائے گا، ہمارا کام ہو جائے گا. تو بھائی اس کا بھی خیال کریں. اللہ نے اگر مال دیا ہے تو مال کو اپنے اوپر بھی خرچ کریں، گھر والوں پر بھی خرچ کریں، محلے والوں پر بھی خرچ کریں، غربا اور نادار پر خرچ کریں، اور اچھے کاموں میں مال کو اپنا خرچ کریں. یہ مال اچھے کاموں میں خرچ کرنے والا بظاہر یوں دیکھتا ہے کہ کم ہو گیا، حالانکہ قرآن اور حدیث یہ کہتی ہے کہ جو مال اللہ کی رضا کے نام پر خرچ کیا جاتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا، فنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ مال اللہ کی بینک میں جمع ہو جاتا ہے اور اس کو بڑا چڑھا کر اللہ واپس کرے گا. ارے کسی مذہب میں یہ تعلیم ہے کہ تمہارا بچہ بیمار ہو جائے، تمہاری بیوی بیمار ہو جائے، تمہاری ماں بیمار ہو جائے، یا اس کو بھوک لگے، کھانے کی ضرورت ہو، تو جو پیسہ کھلانے میں، جو پیسہ دوا دارو میں استعمال ہو، وہ پیسہ اپنے گھر والوں پر خرچ ہوا لیکن ثواب صدقے کا مل رہا ہے. اتنی زیادہ بڑھیا بات اور کسی مذہب میں ہو تو بتائیے. ظاہر سی بات ہے کہ ہماری ذات پر، ہمارے اہل و عیال پر اور ہمارے رشتے ناتوں والوں پر خرچ کرنے میں جب صدقے کا ثواب ہے تو وہ امور جہاں مال خرچ کرنے سے امت کا بہت بڑا طبقہ فائدہ اٹھاتا ہے اور اس میں بہت زیادہ لوگ جو ہے مستفید ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ثواب کا پھیلاؤ بھی زیادہ ہوگا. اسی لیے مرنے کے بعد جب سارے اعمال انسان کے دفتر بند ہونے سے بند ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ثواب جاری رہتا ہے. مدرسے میں پیسہ لگا دیا، مسجد میں لگا دیا، پانی کا نظام نہیں تھا، پانی لگا دیا کہیں. یہ کچھ چیزیں ایسی ہے، نیک اولاد پیدا کر دی جو دین پر چلتی ہیں، یہ سارے امور صدقہ جاریہ کے ہیں. کوئی کتاب بن رہی اس میں پیسہ لگا دیا، جب تک لوگ کتاب پڑھیں گے عمل کریں گے ثواب ملے گا. بہت ساری شکلیں صدقہ جاریہ کی، تو اپنے مال کو بھی اس میں خرچ کیا جائے تاکہ صدقہ جاریہ مرنے کے بعد بھی جاری رہیں. یہ ہم ایمان والوں کا پکا عقیدہ ہے اور ہم ایمان والوں کے لیے ان باتوں پر عمل کرنا لازم اور فرض ہے. ہم مرنے سے پہلے ان چیزوں کو اختیار کر لیں، اس میں گنجائش چھٹی کی نہیں ہے. جس سے جو بن پڑے، جو کچھ ہو سکتا ہو، جس قولی اور فعلی، بدنی اور مالی، جو بھی عبادت آدمی کر سکتا ہو، آج موقع ہے. مرنے سے پہلے سب کچھ کر سکتا ہے، موت کے بعد دفتر بند ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو
مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کام آنے والے اعمال کی تیاری اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے بھی یہاں بورڈ لگا ہے کہ ہماری مسجد میں بجلی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور بجٹ بھی بہت بڑھ جاتا ہے، تو منتظمین نے یہ مشورہ کیا کہ بھئی سولار پلانٹ آج کل ملتے ہیں، اس کو لگوا لیا جائیں. ایک مرتبہ خرچ ہوگا لیکن بعد میں سہولت ہو جائے گی اور کفایت سے کام چلے گا. تو تقریباً 4 لاکھ روپے کا بجٹ ہے. تو ان حضرات نے بورڈ بھی لگایا ہے اور 2 صاحب باہر بھی کھڑے رہیں گے. جس کو للہ رقم صدقہ جاریہ کے طور پر دینا ہو تو جتنا ہو سکے اتنا زیادہ تعاون کریں تاکہ ہمارا اس کار خیر میں حصہ ہو جائیں اور مرنے کے بعد ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائیں. اور سفیر حضرات بھی آئے ہیں، ان کا بھی تعاون کریں. سنت